السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ایک نئے اسلامک مقابلے کے ساتھ پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، تو آئیے چلتے ہیں اور سوالات کے جوابات کو حل کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال نمبر 1، ما حکم تخصیص شہر رجب بالصوم؟ رجب کے مہینے کو روزوں کے لیے خاص کرنا، اس کا کیا حکم ہے؟ آپ کے پاس 3 اختیارات ہیں۔ اس کا صحیح جواب یہ ہے کہ ماہ رجب کو روزوں کے لیے خاص کر دینا، یا یہ سمجھنا کہ اس مہینے کے اندر روزے رکھنے کی کوئی خصوصی فضیلت ہے، کوئی خاص فضیلت ہے، تو یہ عمل کرنا مکروہ ہے، کیونکہ شریعت کے اندر ایسی کوئی دلیل نہیں ملتی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب کے مہینے میں خاص کر کے روزے رکھے ہوں، اس کو مخصوص کر کے، یا اس مہینے کی کوئی فضیلت الگ سے بیان کی ہو۔ ہاں، وہ لوگ جو پہلے سے سب مہینوں میں روزے رکھتے ہوئے آ رہے ہیں، یا پیر جمعرات کا روزہ رکھتے ہیں، یا ہر مہینے کی ایام بیض کے جو روزے ہیں وہ رکھتے ہیں، تو ان کے لیے کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن صرف 27 کی رات کو مخصوص کر کے روزہ رکھنا، یا اس مہینے کی فضیلت بیان کرتے ہوئے روزے رکھنا، یہ عمل درست نہیں ہے، کیونکہ اس کی کوئی سنت سے فضیلت ثابت نہیں ہے۔ سوال نمبر 2، کانت بیعۃ الرضوان فی العام السادس الہجری؟ بیعت رضوان 7 ہجری کے اندر ہوئی۔ اس کا پس منظر کچھ یوں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیت اللہ کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، اور حدیبیہ کے مقام پر پڑاؤ ڈال کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ایک سفیر بھیجتے ہیں مشرکین مکہ کی طرف کہ ہم لڑائی کے ارادے سے نہیں آئے، ہم بیت اللہ کی زیارت کے ارادے سے آئے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو بھیجتے ہیں۔ جب وہ جا کر مشرکین مکہ سے بات کرتے ہیں، تو وہ ان کو کہتے ہیں کہ اگر آپ چاہو تو طواف کر لو، لیکن ہم باقیوں کو اجازت نہیں دیں گے۔ تو عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم، جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طواف نہیں کر لیتے، عمرہ نہیں کر لیتے، میں یہ نہیں کروں گا۔ تو وہ اس کو اپنے پاس روک لیتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خبر پہنچتی ہے کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو جمع کرتے ہیں اور اس بات پر بیعت لیتے ہیں کہ ہم عثمان غنی کا بدلہ لیے بغیر واپس نہیں لوٹیں گے۔ تو 1400 کے قریب یہ صحابہ کرام تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی کہ ہم عثمان کا بدلہ لیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ سب کے ہاتھ کے اوپر رکھتے ہوئے کہا کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے، یہ عثمان کی طرف سے بیعت ہے۔ سوال نمبر 3، قال اللہ تعالی ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں مہینوں کی تعداد 12 ہیں جو اللہ کی کتاب میں لکھی ہوئی ہے، یعنی لوح محفوظ پر، جب سے اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا۔ ان میں سے 4 جو ہیں وہ حرمت والے ہیں۔ تو آپ سے یہ پوچھا جا رہا ہے کہ وہ حرمت والے مہینے کون سے ہیں؟ وہ حرمت والے مہینے رجب، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم ہے، اور ان کو حرمت والے مہینے اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان کے اندر لڑائی جھگڑا فساد کرنا دوسرے مہینوں کی بنسبت زیادہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جرم ہے۔ مشرکین مکہ بھی ان کا ادب احترام کیا کرتے تھے، وہ لوٹ مار باقی مہینوں میں کرتے، لیکن حرمت والے مہینوں کا احترام کرتے ہوئے اس مہینے کے اندر لوٹ مار نہیں کرتے تھے، اور تاجر حضرات اس مہینے کے اندر اپنے تجارتی قافلوں کو لے کر سفر کیا کرتے تھے۔ سوال نمبر 4، فی شہر رجب من العام ثانی الہجری بعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن جحش
فی سریہ الی نخلہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رجب کے مہینے میں 2 ہجری کے اندر عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک فوج کی چھوٹی سی ٹکڑی دے کر نخلہ کی طرف بھیجا تاکہ وہ مشرکین مکہ کے جو عزائم ہیں یا ان کی جو خبریں ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتے رہیں۔ وہ مشرکین مکہ کے جو احوال ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتے رہیں، وہ آپ کو باخبر رکھیں۔ سریہ چھوٹی فوج کی چھوٹی ٹکڑی کو کہا جاتا ہے۔ سوال نمبر 5، یقول اللہ تعالی فنظر الذین لا یرجون لقاءنا فی طغیانہم یعمہون۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ جو ہماری ملاقات کا یقین نہیں رکھتے، امید نہیں رکھتے، ہم ان کو چھوڑ دیتے ہیں۔ فی طغیانہم یعمہون، وہ اپنی سرکشی میں بہکے جا رہے ہیں۔ تو یہ آپ سے پوچھا یہ جا رہا ہے کہ ما معنی یعمہون، اس کا مطلب ہے یترددون و یتحیرون، وہ تردد کا شکار ہوتے ہیں، جو ہے تحیر کا شکار ہوتے ہیں، شک و شبہ میں ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ملاقات کا وہ امید نہیں رکھتے، اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا وہ یقین نہیں رکھتے۔ حل یشترط لسجود الشکر طہارت، کیا سجدہ شکر کے لیے طہارت شرط ہے، یعنی کہ باوضو ہونا شرط ہے؟ تو اس کا صحیح جواب یہ ہے کہ سجدہ شکر کے لیے وضو کا ہونا لازم نہیں ہے، کیونکہ یہ نماز نہیں ہے، بلکہ دوسرے جس طرح اذکار ہیں اس طرح ایک ذکر کے معنی میں آ جاتا ہے۔ تو جب انسان کو کوئی خوشی ملے تو اگر وہ سجدہ کر لیتا ہے تو یہ اس کے لیے مستحب ہے، کیونکہ کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ جب ان کو ان کی توبہ قبول ہونے کی خبر ملی تو آواز لگانے والے نے جب آواز لگائی کہ اے کعب بن مالک تمہاری توبہ قبول ہو چکی ہے، تو انہوں نے شکرانے کے طور پر سجدہ کیا تھا۔ تو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خوشی ملتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سجدہ کیا کرتے تھے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ یا الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات یہ اذکار کرتے تھے۔ تو سجدہ اس شکر کے لیے باوضو ہونا لازمی نہیں ہے، جب بھی آپ کو کوئی خوشی ملے تو فوری آپ سجدہ کر سکتے ہیں۔ من انواع کفارۃ الیمین، قسم کے کفاروں میں سے ایک یہ بھی ہے کسوۃ عشرۃ مساکین، 10 مسکینوں کو کپڑے دینا، ان کو لباس دینا۔ قسم کے 3 کفارے ہیں، سب سے پہلا غلام کو آزاد کرنا، دوسرے نمبر پر 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا یا 10 مسکینوں کو کپڑے پہنانا، اور یہ آپ الگ الگ مسکینوں کو دیں گے۔ سوال نمبر 8، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تحتقرن من المعروف شیئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق۔ فی هذا الحدیث یرشد النبی صلی اللہ علیہ وسلم امتہ الی خلق البشاشہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کسی بھی نیکی کے کام کو حقیر مت سمجھو، اگرچہ تمہارے بھائی کے ساتھ خندہ پیشانی سے ملنا ہو۔ تو اس حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اخلاق کی قسم بیان کی، ایک اچھی عادت طبیعت بیان کی کہ جب تم اپنے بھائی سے، اپنے مسلمان بھائی سے ملاقات کرو یا آمنا سامنا ہو یا دعا سلام ہو تو آپ نے مسکرا کر اس کا استقبال کرنا ہے، مسکرا کر سلام کہنا ہے۔ تو یہ بہت بہترین صفت ہے، کیونکہ یہ بھی ایک صدقہ ہے۔ سوال نمبر 9 میں آپ سے الدرر الثنیہ کا مطلب پوچھا جا رہا ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے؟ تو اس کا صحیح جواب یہ ہے الدرر کبار اللؤلؤ والثنیہ بمعنی العلیہ والمضیہ۔ تو یہ آپ سے اس کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے کہ درر الثنیہ کا کیا مطلب ہے۔ سوال نمبر 10 کے اندر آپ سے یہ پوچھا جا رہا ہے کہ اس ویب سائٹ کے متعلق بہت سارے علماء نے اپنی رائے دی ہے، تو ایک عالم کی انہوں نے یہاں پر رائے ذکر کی ہے، اس کے بعد پوچھا ہے کہ یہ الفاظ کس کے ہیں؟ تو اس کا صحیح جواب یہ ہے کہ یہ شیخ عبد الکریم الخضیر کے الفاظ ہیں، یہ انہوں نے عبارت لکھی۔ تو یہاں تک ہمارے 10 سوال مکمل ہو چکے ہیں۔
بیانات المتسابق، اسم المتسابق میں آپ نے اپنا نام درج کرنا ہے جو آپ کے شناختی کارڈ کے مطابق ہو۔ البرید الیکٹرونی میں آپ نے اپنا ای میل ایڈریس ڈالنا ہے، اور اس طرح رقم الجوال میں آپ نے موبائل نمبر انٹر کرنا ہے جو آپ کا چل رہا ہو، یعنی کہ ایکٹیو نمبر ہو، اور اس طرح الدولہ میں آپ نے وہ ملک سلیکٹ کرنا ہے جس میں آپ رہ رہے ہیں۔ اگر آپ پاکستان سے ہیں تو بہت آسانی سے آپ اس کو سرچ کر سکتے ہیں۔ عربی فونٹ کے اندر اگر آپ با لکھیں گے پاکستان تو یہ آپ کے سامنے آ جائے گا، لیکن اگر آپ کے موبائل میں عربی فونٹ نہیں ہے اور اردو فونٹ ہے تو اس میں آپ کو کیا کرنا ہوگا کہ صرف با لکھیں گے، با لکھنے کے بعد آپ پٹی کو نیچے کریں گے تو بہت جلدی آپ کو پاکستان جو ہے وہ مل جائے گا، کیونکہ عربی کے کاف اور اردو کے کاف میں فرق ہوتا ہے۔ تو چلیے اب ارسال کرتے ہیں، ارسال کے بٹن پر کلک کریں۔ تم ارسال المشارکات، الحمدللہ آپ نے اس مہینے کے مقابلے میں شرکت کر لی ہے کامیابی کے ساتھ۔ تو انشاءاللہ اگلے مہینے پھر ملیں گے ایک نئے مقابلے کے ساتھ۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کی حفاظت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔